السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقم وجهك للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہ لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل احترام ساتھیو، دعوت دین میں انبیاء کا منہج، اس تعلق سے آج کے درس میں سب سے پہلی بات، سب سے پہلا نقطہ جس کی وضاحت ہوگی وہ یہ کہ مؤلف کتاب فضیلۃ الشیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ کی تعریف میں علماء کرام کے چند اقوال آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھے جائیں گے۔ شیخ کی تعریف میں کئی سارے کبار علماء کے تعریف بھرے کلمات ہیں اور ان کے جانب سے تحسینی کلمات ہیں۔ امام علامہ عبید اللہ رحمانی مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے مشکات کی شرح مرقات المفاتیح لکھی ہے، وہ شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ کو حدیث کی اجازت دیتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ شیخ ربیع یہ فاضل اور جلیل القدر علماء میں سے ہیں، اور آپ کی تعلیمی قابلیت کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے بیان کیا، کہا کہ شیخ ربیع علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے بخاری اور مسلم اور اسی طرح سے جامع ترمذی وغیرہ کے جو دروس مسجد نبوی میں منعقد ہوتے تھے اس میں شرکت فرمایا کرتے تھے، اور کافی عرصہ تک شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی بھی انہوں نے حاصل کی ہے۔ اسی طرح سے اور دیگر بڑے اہل علم سے انہوں نے استفادہ کیا ہے۔ خاص طور سے لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ صاحب فضیلت، علمی گہرائی اور فہم سلیم اور طبعی مستقیم کے حامل شخصیت تھے۔ کہتے ہیں کہ اعتقاداً اور عملاً سلف صالحین کے منہج پر گامزن ہیں، کتاب و سنت کے متبع اور اس کی نصرت اور دفاع کرنے والے ہیں، اور خاص طور سے اہل بدعت کے تئیں بہت زیادہ سخت ہیں۔ اور آپ کے تعلق سے علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک شیخ ربیع علم، فضل اور صحیح عقیدے کے حامل معروف شخصیت ہے، اور میں یہ وصیت کرتا ہوں کہ ان کی کتابوں سے ضرور استفادہ کیا جائے۔ یہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے قول ہیں ان کے تعلق سے۔ اسی طرح سے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شیخ ربیع یہ خاص طور سے سلف صالحین کے منہج پر ہیں، اور جو لوگ صحیح منہج کے خلاف ہیں ان مخالفین کے تعلق سے ہمیشہ یہ سرگرم رہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ بات بالکل ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں اسی وجہ سے، کیونکہ وہ مخالفین کا رد کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کی شان میں تنقیص اور بے ادبی بھی کی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ شیخ ربیع کی مخالفت کرنے والا شخص دو ہی طریقہ ہو سکتا ہے، ایک تو جاہل ہوگا، اس کو کچھ بھی علم نہیں ہے تو وہ مخالفت کرے گا، اور یا تو پھر خواہش پرست لوگ ان کی مخالفت کریں گے۔ جہاں تک جاہل کا معاملہ ہے تو اس کی ہدایت ممکن ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے اعتبار سے کسی علمی بنیاد پر وہ کام کر رہا ہے، حالانکہ وہ جاہل ہے، اس کو نہیں معلوم۔
لیکن جب اسے صحیح علم دیا جائے اور صحیح بات بتائی جائے تو ایک جاہل انسان اور ایک نادان انسان سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ راہ راست پر آ جائے گا۔ لیکن کوئی شخص اگر نفس پرستی کی وجہ سے، خواہشات پرستی کی وجہ سے ان کی مخالفت کرے تو ایسے لوگوں کا کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ اللہ رب العالمین انہیں ہدایت دے دے۔ کہتے ہیں کہ لہذا جو لوگ شیخ ربیع کے اوپر تنقید کرتے ہیں یا تو وہ جاہل ہیں تو انہیں علم دیا جائے، اور اگر خواہش پرست ہیں تو ان کے ہدایت کے لیے دعا کی جائے۔ یہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے تعلق سے کہا۔ اسی طرح سے شیخ فقیہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شیخ ربیع کے تعلق سے میں جہاں تک جانتا ہوں سوائے خیر کے اور مجھے کچھ معلوم نہیں ہے ان کے تعلق سے الحمدللہ، اور کہتے ہیں کہ وہ اہل سنت اور اہل الحدیث ہیں۔ اسی طرح سے شیخ صالح الفوزان رحمہ اللہ یہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ شیخ ربیع کے جو دروس ہیں خاص طور سے ان دروس سے استفادے کی میں وصیت کرتا ہوں۔ تو ایک ایک کلمے، ایک ایک جملے جو خاص طور سے اہل علم کے آپ کے تعلق سے ہیں وہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اسی طرح سے شیخ محدث مقبل بن ہادی رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ شیخ ربیع سب سے زیادہ یہ فرقہ پرستوں کی شناخت رکھنے والے ہیں۔ شیخ ربیع کے تعلق سے شیخ مقبل کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی صلاحیت دی ہوئی ہے کہ ان کے دجل و فریب سے وہ واقف ہو جایا کرتے ہیں۔ شیخ ربیع کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ جب وہ کسی کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے فرقہ پرست ہے تو کچھ ہی عرصے کے بعد یہ انکشاف ہو جاتا ہے کہ واقعی وہ شخص جیسا شیخ نے کہا تھا ویسا ہی ہے۔ اس لیے کہ جتنے بھی فرقہ پرست ہیں، حزبی لوگ ہیں، شروع میں یہ لوگ اپنے حالات کو چھپا کر کے رکھتے ہیں اور وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ان کی حقیقت لوگوں کے سامنے آئے، لیکن جیسے جیسے ان کے پیروکار اور ان کے متبعین کا حلقہ اثر بڑھ جاتا ہے تو انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب کوئی ہماری مخالفت بھی کرے گا تو کچھ نقصان نہیں ہے، تب جا کر کے وہ اپنی اصلیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ لیکن کہتے ہیں کہ شیخ ربیع اول مرحلے میں ان کو پہچان لیتے ہیں۔ یہ شیخ مقبل بن ہادی رحمہ اللہ جو ہے ان کے تعلق سے کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تھے شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ کے تعلق سے کبار علماء کرام کے تحسینی کلمات۔ اب خاص طور سے جو کتاب آپ جو ہے پڑھ رہے ہیں اس تعلق سے شیخ ربیع اپنے مقدمے میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس موضوع پر قلم اٹھانے کے لیے مجھے چند وجوہات کی بنیاد پر مجبور ہونا پڑا۔ میں صرف خلاصہ رکھوں گا، کتاب بہت طویل ہے تو مختصر چیزیں جو رہیں گی وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اس موضوع پر قلم اٹھانے کے لیے یہ جو کتاب ہے چند وجوہات کی بنیاد پر مجھے مجبور ہونا پڑا۔ نمبر 1 کہتے ہیں کہ امت مسلمہ جو ہے وہ عقائد کے اعتبار سے مختلف زاویوں میں تقسیم ہو چکی ہے، اہل علم اس کو محسوس کرتے ہیں، اور راستے جو ہے ہر ایک کے الگ الگ ہو چکے ہیں، اور خاص طور سے اپنے دینی اور دنیاوی اختلافات میں اللہ اس کے رسول کو حکم بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وَإِن تَنَازَعُوا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ تو کہتے ہیں کہ اختلاف ان کے درمیان ہے، لیکن اختلاف ختم ہو جائے اس کے لیے جو کوشش کرنی چاہیے وہ نہیں کر رہے ہیں، اور اس وجہ سے کیا ہو گیا کہ مسلمانوں کے صفوں میں بہت بڑا انتشار پیدا ہو گیا، اور انتشار جب ہوا تو ظاہر سی بات ہے اسلام دشمن طاقتوں کو سب سے زیادہ اس کا فائدہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور اسلام دشمن طاقتیں نہ صرف مسلمانوں کے ممالک پر ان کو غلبہ حاصل ہوا بلکہ مسلمانوں کے ذہنوں پر بھی انہوں نے غلبہ حاصل کر لیا ہوا ہے اس اختلاف کی وجہ سے۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے
امت مسلمہ کو ذلیل کیا، ان کو غلام بنایا ذہنی اعتبار سے، اور یہ سلسلہ اللہ جانے کہاں تک جائے گا معلوم نہیں۔ یہ کہتے ہیں ایک وجہ تو یہ ہو گئی۔ دوسری کہتے ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی اصلاح، اور جس طرح سے امت مسلمہ کی آج حالت ہے کہ پستی اور ذلت میں ہے امت مسلمہ، تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی اصلاح کرنے کے خاطر اور مسلمانوں کو اس ذلت اور پستی سے نکالنے کے لیے دعوت دین کے میدان میں کچھ نئے قائدین، نئے افکار اور نئے راستے لے کر کے آ گئے، نئے منہج لے کر کے آ گئے۔ یعنی ہر کوئی اپنے اعتبار سے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ امت کی اصلاح کا کام کر رہا ہے، اور امت جس پستی میں ہے اس پستی سے نکال کر کے امت مسلمہ کو عروج دلانا چاہتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آج بہت سارے قائدین اور بہت سارے دعوت دین کے میدان میں کام کرنے والے غلط منہج اور افکار کے حامل لوگ جو ہے آ چکے ہیں، اور ان میں کچھ ایسے ہیں جو نام تو لیتے ہیں دعوت دین کا، دعوت اللہ کا، لیکن اصلاً ان کا جو منہج ہے یا تو سیاسی ہے، اور یا تو پھر فکری بگاڑ ان کے یہاں پائی جا رہی ہے، یا اسی طرح سے روحانیت کا نام لیتے ہیں وہ لوگ۔ تو کہتے ہیں اس طرح کے لوگ آ گئے، اور جتنے لوگ ہیں اس طرح سے جو صحیح منہج سے ہٹ کر کے اور امت کی اصلاح کی بات کرتے ہیں، اگر ان کو دیکھا جائے تو ہر ایک یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا جو پیش کردہ منہج ہے وہ منہج جو ہے وہ اسلامی ہے، اور صحیح منہج اپنے اس خود ساختہ افکار کو جو ہے وہ اسلامی منہج کا نام دیتا ہے۔ اور خاص طور سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اگر امت مسلمہ حقیقی معنوں میں اپنی اصلاح چاہتی ہے اور جس ذلت میں ہے اس ذلت سے نجات حاصل کرنا چاہتی ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ ہمارے اس پیش کردہ افکار کو وہ قبول کرے۔ کہتے ہیں ایسے لوگ پیدا ہو گئے، حالانکہ اور باقاعدہ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اگر ہمارے افکار اور ہمارے نظریات کے مطابق امت اپنی اصلاح نہیں کرے گی تو اس ذلت سے امت کبھی باہر نہیں آ سکتی ہے، نہیں ابھر سکتی ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہو گئی کہ ایک تو خود امت جو ہے مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئی، نمبر دو جب امت کی حالت ایسی ہوگی تو بہت سارے لوگ ان کی اصلاح کے خاطر اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن یہ جتنے بھی داعی ہیں وہ سارے کے سارے اپنے اپنے افکار اور نظریات کے مطابق امت کو عروج دلانا چاہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ان دو اسباب کے علاوہ اور کئی محرکات ہیں جس نے مجھے اس اہم فریضہ ادا کرنے پر ابھارا کہ میں دعوت اللہ کا جو پیغمبرانہ اسلوب ہے اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کروں کتاب و سنت کی روشنی میں، اور خاص طور سے انبیاء کے منہج کی میں خوبیاں بیان کروں۔ کہتے ہیں اس لیے خاص طور سے میرا مقصد یہ ہے تاکہ لوگ انبیاء کا جو منہج تھا اس منہج کو اپنائیں، کیونکہ یہی وہ طریقہ ہے جس سے اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے، اور یہی وہ تنہا راستہ ہے کہ جس کو اپنا کر کے امت مسلمہ یہ زوال سے عروج تک پہنچ سکتی ہے، دنیا کی سعادت اور آخرت کی سعادت تک پہنچانے کا یہی ایک ذریعہ ہے۔ تو شیخ نے خاص طور سے کتاب کو کیوں لکھا، اس کی تالیف کیوں کی، اس کی وجہ آپ نے چند جملوں میں بیان کر دیا۔ اس کے بعد کتاب کی ابتدا میں خاص طور سے شروع میں انہوں نے دو باتوں کی طرف رہنمائی کی، نشاندہی فرمائی، کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اس دنیا میں پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد انسان کو اللہ نے ایسا ہی نہیں چھوڑ دیا، بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دیں، لیکن ان بے شمار نعمتوں میں سے جس کو شمار نہیں کیا جا سکتا ہے، دو نعمتیں بڑی اہم ہیں۔ دو نعمتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی عزت افزائی فرمائی۔ دو نعمتیں، نمبر ایک عقل والا بنایا اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل والا بنایا۔
اسی سمجھ بوجھ کی قوت کی وجہ سے انسان تمام مخلوقات کے اوپر برتری حاصل کر رہا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکلف بنایا اور شریعت کے فہم اور ادراک کا اہل انسان کو اللہ نے قرار دیا، ایک چیز۔ نمبر 2، دوسری چیز، اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت سلیمہ سے نوازا ہے، فطرت سلیمہ سے، جس سے ایک انسان اپنے پیدا کرنے والے کے بارے میں صحیح معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ یہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے جہاں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی، ان نعمتوں میں سوجھ بوجھ کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی، اور خاص طور سے فطرت اسلام پر اللہ نے ہر ایک کو پیدا کیا۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی۔ اور اسی طرح سے مزید 2 نعمتیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی عزت افزائی فرمائی۔ وہ کیا ہے کہ جب یہ دونوں فطرت یعنی سمجھ کام کرنا بند کر دے، بگڑ جائے، اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے فہم میں انسان کے، اور فطرت جو ہے یہ انسان کی بگاڑ کا شکار ہو جائے، اس لیے کہ فطرت میں، فطرت اسلام پر تو بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن ماحول اس کو غلط راستے پر ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا فَأَبْوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ او يُنَصِّرَانِهِ او يُمَجِّسَانِهِ، جس ماحول میں وہ رہتا ہے وہ ماحول اس کو مجبور کر دیتا ہے وہ بن جائے۔ ماحول یہودیت کا ہے، یہودی بن جاتا ہے، ماحول نصرانیت کا ہے، نصرانیت اختیار کر لیتا ہے، ماحول جو ہے مجوسیت والا ہے تو مجوسی بن جاتا ہے۔ تو ماں باپ جس دین پر ہیں عمومی طور سے بچہ اسی دین پر پرورش پاتا ہے، اسی دین پر اس کی تربیت ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب ان 2 نعمتوں یعنی عقل اور فطرت کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے تب اللہ تعالیٰ اس عقل و فطرت کی اصلاح کے خاطر انبیاء کا سلسلہ اللہ نے قائم کیا، اور انبیاء کو بھیج کر کے ان انبیاء کے اوپر کتابیں نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو صحیح راستے کی رہنمائی فرمائی، اور فطرت کے اندر جو عمومی طور سے بگاڑ آ گیا تھا اس بگاڑ کی اصلاح اللہ رب العالمین نے فرمائی۔ اس تعلق سے یہ پتہ یہ چلا کہ انبیاء جتنے ہیں یا جتنے بھی انبیاء آئے، تمام کے تمام انبیاء اس لائق ہیں کہ ان کے نقش قدم پر چلا جائے، ان کے احکام کے آگے سر تسلیم خم کیا جائے، اس لیے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں وہ سارے کے سارے انبیاء خیر کی تعلیم دیتے تھے، خیر کی تعلیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، ایک جگہ ہم نے پڑاؤ ڈالا، ہر انسان کو جو ذمہ داری دی گئی تھی وہ آدمی اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، کوئی خیمے درست کر رہا تھا، کوئی تیر اندازی کا مشق کر رہا تھا، کوئی اپنے جانور کو چرانے چلے گیا۔ کہتے ہیں کہ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، کسی کو بھیجا، کہا کہ جا کر کے آواز لگاؤ، لوگوں کو جمع کرو، اکٹھا کرو۔ سارے لوگ جمع ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جو بھی انبیاء گزرے ہیں ان پر فرض تھا کہ اپنی امت کو ہر وہ بھلائی بتائیں جو وہ جانتے ہیں، اور ہر اس برائی سے اپنی امت کو آگاہ کریں جن برائی کا وبال وہ جانتے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ وسلم نے مزید کوئی جو ہے کچھ باتیں بیان فرمائی، اور یہ گویا کہ یہ واضح ہوتا ہے اس روایت سے کہ انبیاء کی دعوت ہر بھلائی کے اوپر مشتمل ہے۔ انبیاء کو جو طریقہ کار تھا، ان کی جو دعوت تھی، اور ہر برائی سے انبیاء نے اپنی امت کو ڈرایا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے یہاں سے کہ اس دعوت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ انبیاء نے دعوت کا جو طریقہ اپنایا اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے، اختتام کہاں ہے، اور خاص طور سے اس دعوت کے کون سے ایسے اصول اور قواعد ہیں جن کے اوپر یہ دعوت ٹکی ہوئی ہے؟
جس کو جاننا ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ شیخ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ لوگوں تک اللہ کی دعوت پہنچانے کے لیے انبیاء کا جو نقطۂ آغاز تھا اور ان کے نزدیک جو اصول و قواعد معروف تھے، 3 سب سے زیادہ اہم تھے۔ 3 سب سے زیادہ اہم، نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، اور نمبر 3 آخرت۔ اس کو یاد رکھیں کہ دعوت اللہ جو ہے وہ پہنچانے کے لیے انبیاء نے جہاں سے شروعات کی وہ یہی چیزیں تھیں، توحید، رسالت اور آخرت۔ یہی 3 اصول ان کی دعوت کا خلاصہ اور ان کے دعوت کی بنیاد تھی، اور قرآن مجید نے خاص طور سے ان 3 اصولوں کے تعلق سے بہت سخت اہتمام کیا ہے، اور وضاحت کے ساتھ جو ہے قرآن میں بار بار اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں خاص طور سے، بلکہ سارا قرآن، کوئی بھی آیت آپ اٹھاؤ اس میں عام طور سے توحید، رسالت، آخرت، تینوں چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی مضمون آپ کو ضرور مل جائے گا۔ تو قرآن کے اگر مضامین کے اوپر ہم غور کرتے ہیں تو عمومی طور سے 5 چیزیں آپ کو ہر صفحے میں کہیں نہ کہیں مل جائیں گی قرآن کی، عمومی طور سے۔ اب یہ 3 بنیادی ہو گئے، اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں کہ غور کریں تو کم سے کم 5 باتیں قرآن میں ہمیشہ بار بار دہرائی گئی ہیں، ریپیٹ کی گئی ہیں۔ کیا ہے؟ نمبر 1، کہیں تو اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ آیت الکرسی پڑھ لو، اللہ کے صفات ہیں۔ شروع میں آپ غور کریں گے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اللہ کے صفت خالقیت کو اللہ نے قرآن نے بیان کیا ہے۔ تو قرآن کی آیتوں پر جب غور کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے صفات اور اللہ کے اسماء بیان کیے گئے ہیں بار بار۔ اسی کو کہا جاتا ہے توحید علمی اور خبری، توحید علمی اور خبری۔ توحید کا علم قرآن بار بار دے رہا ہے، یعنی اللہ کے اسماء، اللہ کے صفات جتنے بھی بیان کیے گئے، یہ کیا ہے؟ یہ توحید علمی ہے، اللہ کے بارے میں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ یہ جملہ یہ بتا رہا ہے کہ ہم کو عقیدہ سیکھنا چاہیے، عقیدے کا علم اولین ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے اسماء، اللہ کے صفات کا جن آیتوں میں بیان ہوا ہے، اسی کو ہم دوسرے الفاظ میں اگر کہیں تو کہہ سکتے ہیں توحید علمی یا توحید خبری۔ معنی کیا ہوا؟ اس کا علم اور خبر رکھنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ آج جتنے بھی شرک ہیں، ذرائع اور اسباب جو اختیار کیے جاتے ہیں، اگر صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کے اسماء اور اللہ کے صفات کے اوپر صحیح طریقے سے ایمان لا لیا جائے، اس کو تسلیم کر لیا جائے، تو آدمی شرک کی طرف نہیں جا سکتا ہے۔ آج اللہ کے علاوہ دیگر ہستیوں کو جن صفات سے متصف کیا جاتا ہے، وہ صفات تو اللہ کے ہیں۔ مشکل کشا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، مصیبتوں کا دور کرنے والا اللہ ہے، بیماری سے شفا دینے والا اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے اسماء کا، اللہ کے صفات کا صحیح علم اگر انسان کے پاس رہے تو اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور ہستی کو کیوں پکارے؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں جہاں کہیں بھی اللہ کے اسماء کا ذکر ہے، اللہ کے صفات کا ذکر ہے، اس سے مراد توحید علمی اور خبری ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ یہ ہے، اللہ اس کو کہا جاتا ہے، لائق عبادت ذات یہ ہے، اس کے یہ صفات ہیں۔ تو معنی یہ ہوا کہ اللہ کے ان صفات کا علم اور ان صفات کی خبر ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے اسماء کون کون سے ہیں، اللہ کے صفات کون کون سے ہیں۔ جتنا زیادہ انسان اللہ کے اسماء اور صفات کی معرفت حاصل کرے گا، اسی قدر گمراہیوں سے اپنے آپ کو بچا پائے گا۔ نمبر 2، قرآن میں ایک چیز اور آپ دیکھیں گے بار بار جس کا ذکر ہو رہا ہے، وہ یہ کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اور جتنے بھی اللہ کے علاوہ جتنی بھی ہستیاں جن کی عبادتیں کی جاتی ہیں ان کو چھوڑ دو۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ جتنے بھی انبیاء آئے اپنے قوم سے، یا قومی اعبدوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اے میری قوم کے لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت ہستی نہیں ہے۔ تو خاص طور سے قرآن میں بار بار اللہ کی عبادت، صرف اللہ کی عبادت، صرف اللہ کی عبادت۔
اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ جتنے بھی ہستیاں پکاری جاتی ہیں انہیں قابل عبادت سمجھا جاتا ہے ان کو چھوڑ دو۔ یہ جو مطالبہ ہے خاص طور سے اس کو ہم نام دے سکتے ہیں توحید ارادی کا، یعنی اللہ نے بتا دیا، واضح کر دیا اپنے تعلق سے عبادت کس کی ہونا چاہیے، آپ کو اختیار دے دیا۔ تو توحید ارادی ہے، ہر بندے سے مطلوب ہے، بتا دیا گیا آپ کو، عقیدہ واضح کر دیا گیا کہ عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت آپ کر رہے ہیں۔ اللہ نے مجبور نہیں کیا کسی کو، اللہ نے مجبور کیا ہوا ہے، انسان کو آزادی دے دی۔ صحیح راستہ یہ ہے، صحیح عبادت اللہ کی ہونی چاہیے۔ اگر اللہ چاہتا تو کوئی بھی اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہ ہے توحید ارادی، بار بار جو ہے قرآن اس کی جانب رہنمائی کر رہا ہے۔ اسی طرح سے قرآن کی آیتوں میں ایک چیز اور دیکھیں گے کہ کہیں کسی بات کا حکم دیا گیا اور کہیں کسی چیز سے روکا جا رہا ہے، یعنی جس کو ہم ایک الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ اوامر و نواہی بار بار قرآن میں آ رہے ہیں۔ کہیں معاشرے کے آداب بتائے جا رہے ہیں اور کہیں ساتھ ساتھ میں آپسی اختلافات کے جو وجوہات ہیں اس کو بھی واضح کیا جا رہا ہے۔ تو اوامر و نواہی بار بار جو ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور خاص طور سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو بتایا جا رہا ہے اس کو کرو، اور جن چیزوں سے روکا جا رہا ہے اس سے رک جاؤ۔ تو اوامر و نواہی جو ہے یعنی کرنے والے کام اور بچنے والے کام، یہ کوئی الگ مضمون نہیں ہے، یہ ہمارے توحید ہی سے جڑا ہوا ہے، ہمارے عقیدے سے جڑا ہوا ہے۔ کیونکہ جب آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو معنی اس کا کیا ہوا؟ عبادت اور اطاعت صرف اللہ کی، کیسے؟ جیسے نبی نے بتایا ہے۔ محمد رسول اللہ کا معنی یہی ہوا کہ ہم ویسی عبادت کریں گے جیسے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا طریقہ بتایا ہوا ہے۔ تو یہ اقرار ہے، ہم ایسے ہی زندگی گزاریں گے، اللہ کو راضی کرنے کے وہی طریقے اختیار کریں گے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہے۔ تو اوامر و نواہی کی جو تعلیم ہے خاص طور سے، یہ کوئی الگ مضمون نہیں ہے بلکہ یہ بھی توحید سے جڑا ہوا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ توحید کے من جملہ تقاضے میں شامل ہے۔ جب ہم کہتے ہیں موحد ہیں، توحید والے ہیں، صحیح العقیدہ ہیں، تو پھر ہمارے اندر ہم کیسے موحد ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے نواہی سے بھی نہیں بچ رہے ہیں اور اوامر کا اہتمام بھی نہیں کر رہے ہیں؟ تو ہم موحد کیسے؟ کہاں ہم نے لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو پورا کیا ہوا ہے؟ خالی لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے، محمد رسول اللہ کا تقاضا تھوڑی یہی ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لے آدمی، رمضان کے روزے رکھ لے، حج کر لے، زکوٰۃ دے لے، نہیں، یہی پورا دین نہیں ہے۔ بلکہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے کہ عبادت اطاعت صرف اللہ کی، کیسے؟ جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہے۔ اللہ کو کیسے راضی کیا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راضی کر کے بتایا، اسی لیے آپ کی زندگی کو نمونہ بتایا۔ کن کن باتوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکے رہے، اور اسی لیے اماں عائشہ نے کیا کہا تھا؟ ایک ہی جملے میں کہا تھا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، آپ کی زندگی کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا قرآن نہیں پڑھتے؟ پورا قرآن تو ہمارے نبی کی زندگی۔ تو قرآن میں کیا ہے؟ اوامر بھی ہیں، نواہی بھی ہیں۔ تو سب سے بڑے موحد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اوامر و نواہی جو بار بار بیان کیا جا رہا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ توحید کے حقوق ہیں، یہ توحید کے حقوق میں سے ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ عقیدے کی تکمیل ہے یہ۔ ایک انسان مکمل موحد، کامل موحد اور مومن اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ اللہ کے اوامر کی اتباع کرے اور اللہ کے نواہی سے اپنے آپ کو بچائے۔ وہی انسان حقیقی معنوں میں مومن ہے، متقی ہے، موحد ہے، توحید والا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ایک مضمون اور دیکھیں گے قرآن میں بار بار آتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل توحید کی عزت افزائی دنیا میں، ایک عزت دیا ہے اللہ تعالیٰ نے موحد کو اس دنیا میں، اور خاص طور سے آخرت میں اس کا کیا بدلہ ہوگا اس کا بھی بار بار، یعنی دیکھیے جہاں کفر کا ذکر ہے اس کے ماں بعد جو ہے پھر ایمان کا تذکرہ ہے، اسلام کا تذکرہ ہے۔
جہاں کہیں جہنم کا ذکر ہے اس کے ماں بعد ہی جنت کا تذکرہ ہے، یا جنت کا ذکر ہے تو اس کے ماں بعد ہی جہنم کا تذکرہ ہے، تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، قرآن کا یہ مضمون بتا رہا ہے۔ تو خاص طور سے توحید کا صلہ ایک انسان کو دنیا میں اور آخرت میں کیا ملے گا یہ بھی بار بار بتایا جا رہا ہے۔ تو توحید کے صلے یعنی مکافات عمل، ایک جملے میں اگر کہیں تو مکافات عمل بار بار ظاہر کیا گیا، ایسا کرو گے اس کی سزا یہ ہوگی، ایسا کرو گے اس کا جزا یہ ہوگا، اس کو کہا جاتا ہے مکافات عمل، جیسا کریں گے جیسی کرنی ویسی بھرنی، قرآن بار بار اس کو وعدے کر رہا ہے۔ اسی طرح سے قرآن کے من جملہ مضامین میں سے ایک چیز آپ کو یہ ملیں گی کہ بار بار جو ہے قرآن مشرکین کے تعلق سے، یعنی جن لوگوں نے توحید والا راستہ چھوڑ دیا، انبیاء کے طریقے کو چھوڑ دیا، لائی ہوئی شریعت سے جنہوں نے روگردانی کی، دنیا میں ان کے سزائیں کیا ہیں، آخرت میں کون سی سزا ملے گی، کہیں عذاب علیم کہا گیا، کہیں عذاب مہین کہا گیا، بار بار جو ہے سزائیں بتائی گئی ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ توحید، رسالت اور آخرت، بار بار اللہ کے بارے میں اللہ کے حقوق کو واضح کیا گیا، پھر نبی اور انبیاء کی اتباع کی تعلیم دی گئی، ساتھ ساتھ میں آخرت کی فکر انسان کے اندر پیدا ہو، جواب دہی کا احساس بار بار پیدا کیا جا رہا ہے۔ تو تمام مضامین چاہے اس کو آپ کتنے بھی حصوں میں بانٹ لیں، لیکن عام طور سے انہی تین بنیادی اصول کے گرد یہ چیزیں گھوم رہی ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، انہی چیز کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سارا کا سارا قرآن توحید اور توحید کے حقوق یا اس کے تقاضے، اور اسی طرح سے شرک اور مشرکین، یا یہ کہا جائے کہ انبیاء کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے والے اور انبیاء کی لائی ہوئی شریعت سے روگردانی کرنے والوں کی جزا اور سزا، انہی پر سارا قرآن مشتمل ہے، جن کو ہم حقوق توحید کہہ سکتے ہیں کہ ایک موحد کا جو ہے اس کی زندگی کا تقاضا کیا ہونا چاہیے، کہ جب ہم اپنے آپ کو توحید والا کہتے ہیں، موحد کہتے ہیں، تو پھر اس کے تقاضے کیا ہیں، اس دعوے کے، اسی چیز کو سمجھنا ہے۔ تو شیخ نے خاص طور سے تین چیزیں بیان کر دی کہ انبیاء کے منہج کو جاننا کیوں ضروری ہے، اور اس منہج کو واضح کرنے کی ضرورت کیوں پڑی، اور خاص طور سے جب بات انبیاء کے منہج کی ہو رہی ہے تو بنیادی طور سے انبیاء کے منہج کا خلاصہ اگر دیکھا جائے، نچوڑ دیکھا جائے، تو انہی تین اصول کے اوپر وہ منہج ہے، توحید، رسالت اور آخرت۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ کل سے مزید جو ہے کچھ تفصیل انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔